بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم فونیٹکس کے ایک امپورٹنٹ ٹاپک مینر آف آرٹیکولیشن کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، اور اس کو ہم انشاءاللہ ویڈیو میں بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ہماری آج کی پریزنٹیشن جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ سیکوینس رہے گا کہ مینر آف آرٹیکولیشن پہ ہم ڈسکشن کریں گے، کانسوننٹ کی مینر آف آرٹیکولیشن کے بیسس پہ جو کلاسیفیکیشن ہے اس کے اوپر ہم اس پریزنٹیشن میں بات کریں گے، جو کہ پلازیوز، ایفریکیٹس، نیزلز، فریکیٹیوز، لیٹرلز اور اپروکسیمیٹس پہ مشتمل ہے۔ اس کے بعد آپ کے کوسچنز اینڈ آنسرز ہوں گے۔ ہر ایک جو مینر آف آرٹیکولیشن ہے اس کے ساتھ ہم اس کا ویڈیو کلپ بھی دیکھیں گے، جس میں ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے کہ کس طرح یہ کس انداز سے پلازیوز میں کانسوننٹس کس انداز سے، یا افریکیٹس میں یا باقیوں میں کس انداز سے کانسوننٹس کو جو وہ پروڈیوس کیا جاتا ہے۔ تو ابھی ہم بڑھتے ہیں اپنے مینر آف آرٹیکولیشن کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ مینر آف آرٹیکولیشن کیا ہے، اس کے اوپر ابھی ہم ڈسکشن کریں گے۔ مینر آف آرٹیکولیشن بیسیکلی وہ وے ہے جس کے ذریعے ایئر سٹریم جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے، اور یہ لنگ سے نکل کے جب نوز اور ماؤتھ تک آتی ہے تو کس طرح، یعنی کہ کس انداز سے افیکٹ ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایئر سٹریم جو ہے وہ ہمارے لنگ سے ہماری اورل یا نیزل کیویٹی تک جو فلو کرتی ہے، اس میں کس طرح کس انداز سے جو ہے کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مینر آف آرٹیکولیشن۔ چونکہ آواز کو پروڈیوس کرتے ہوئے وہ جو افیکٹ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ کس انداز سے وہ رکاوٹ کریٹ ہوتی ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے مینر آف آرٹیکولیشن کے اندر۔ تو ایئر سٹریم جو ہے وہ بعض دفعہ مکمل طور پہ سٹاپ ہو جاتی ہے اور پھر وہ فورس کے ساتھ نکلتی ہے، اور جب فورس کے ساتھ نکلتی ہے تو وہ پلازیو یا سٹاپ ساؤنڈ پروڈیوس کرتی ہے۔ پہلی بات تو یہ سٹاپ ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سارے کے سارا جو رکاوٹ کا یہ طریقہ کار ہے، یہ جو سٹاپ ہونے کا طریقہ ہے، یہ لیرنگ سے لے کے دو لپس کے درمیان کسی جگہ پہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایئر کا پیسج ہے یہ کنسٹرکٹڈ ہو اتنا کہ یہ تھوڑی سی آڈیبل سا فرکشن پروڈیوس کرے۔ ایک تو مکمل طور پہ سٹاپ ہوا، کسی نہ کسی جگہ پہ سٹاپ ہوا، اور ایک جو فرکشن کے ساتھ پروڈیوس ہوئی، سائڈ سے نکل کے آڈیبل فرکشن پروڈیوس کرے، تو اس کو ہم فریکیٹیوز کہیں گے۔ تو ابھی ہم بات کریں گے پلازیوز کے اوپر، کانسوننٹس کے کلاسیفیکیشن کے اوپر، کہ مینر آف آرٹیکولیشن کے مطابق ساؤنڈز کو اسمالر کلاسز میں ڈیوائڈ کیا گیا، جس میں پلازیوز، ایفریکیٹس، نیزلز، فریکیٹیوز، لیٹرلز اور اپروکسیمیٹس کی کلاسز موجود ہیں۔ اور یہ کانسٹیٹیوئنٹ مل کے بیسیکلی یہ سارے کے سارے مل کے کانسوننٹ کی لارجر کلاس بناتے ہیں، یعنی کہ ایک کانسوننٹ جو ہے وہ اس کی آگے کلاسز، ان کی جو کیٹیگری ہے، بہت سے کانسوننٹ مل کے پلازیو بنیں گے، اسی طرح کچھ کانسوننٹ مل کے ایفریکیٹس بنیں گے، کچھ نیزلز بنیں گے۔ یہ ان کی ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ یہ کون سے کانسوننٹس ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے پلازیوز کے اوپر۔ جیسے میں نے بات کی کہ یا تو ایئر جو ہے وہ سٹاپ ہوتی ہے، یا وہ آڈیبل فرکشن کے ساتھ ریلیز ہوتی ہے۔ سٹاپ میں 3 جگہوں پہ سٹاپیج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک پلازیوز میں سٹاپ ہوتا ہے، دوسرا جو ہے وہ ایفریکیٹس میں، اور تیسرا نیزلز میں مکمل سٹاپ ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، ان تینوں میں مکمل سٹاپ ہے۔ پلازیوز کے اندر سپیچ آرگن جو مکمل طور پہ بند ہوتے ہیں، اورل اور نیزل کیویٹی کلوز ہو جاتی ہے، اور ایئر سٹریم بلاک ہو جاتا ہے، مکمل بلاکیج ہوتی ہے۔ تو جو اس کے دوران جو پریشر اورل کیویٹی کے اندر بلڈ ہوتا ہے، وہ ایک دم ایک جھٹکے کے ساتھ وہ ریلیز ہوتا ہے، اور پھر آڈیبل پف جو وہ ریلیز ہوتی ہے، جسے ہم اسپائریشن کا نام بھی دیتے ہیں۔ نیزل کانسوننٹس کی طرح سٹاپ کانسوننٹس اس وقت ان کی اکرنس ہوتی ہے جب ووکل ٹریک جو ہے وہ کمپلیٹلی کلوزڈ ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، نیزل کا ووکل ٹریک کمپلیٹلی بند ہوتا ہے، اور پھر ایئر جو وہ ایک دم جھٹکے کے ساتھ باہر نکلتی ہے۔ سٹاپ کے لیے ایئر فلو جو وہ ری ڈائریکٹ نہیں ہوتا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ نیزل کانسوننٹ میں تو ووکل ٹریک بند ہوتا ہے، لیکن سٹاپ کانسوننٹس میں وہی ایئر فلو ری ڈائریکٹ نہیں ہوتا نوز کی طرف، جبکہ جب آگے ہم دیکھیں گے نیزل کو، تو وہاں پہ پتہ چلے گا کہ نیزل میں وہی جو ایئر فلو ہے وہ بعد میں جا کے نیزل کیویٹی کی طرف گزرتا ہے۔ ایکچولی اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا ایئر فلو ہے
وہ اورل کیویٹی کے اندر ہی بلاکڈ ہے اور وہ ایک دم وہ پریشر بلڈ ہوتا ہے آرٹیکولیٹرز کے پیچھے اور ایئر جو ہے وہ ایک برسٹ کے ساتھ وہ ریلیز ہوتی ہے. سو پلازیوز کی ایگزامپلس یہاں پہ آپ کے سامنے دی ہوئی ہیں اس سلائیڈ کے اندر کہ انگلش لینگویج کے اندر یہ اسٹاپ کانسوننٹس موجود ہیں پا، با، ٹھا، ڈا، کھا اور گا. سو ابھی ہم ان پلازیوز کو دیکھتے ہیں ون بائی ون. سب سے پہلے ہم پا ساؤنڈ کو دیکھیں گے. یہاں پہ اس کی آپ دیکھیے کہ سلائیڈ ویو لیجنڈ کے اندر میں نے پورے کا پورا سلائیڈ ویو دیا ہوا ہے. تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے اورل پیسج جو ہے وہ لپس کو کلوز کر کے وہ بلاک ہوتا ہے اور بائی لیبیل ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے. پا بیسیکلی بائی لیبیل ساؤنڈ ہے. آپ دیکھیے یہاں پہ کس طرح پروڈیوس ہو رہی ہے. پہلے ہم اس کو آواز کو پروڈیوس کروائیں گے, اس کے بعد میں سلو موشن میں آپ کے سامنے چلاؤں گا. دیکھیے ذرا. اب یہاں دیکھیں کس طرح وہ کہاں پہ سٹاپ ہوتا ہے کہ یہ یہاں پہ آ کے آپ دیکھیے کہ دونوں لپس مل کے یہ سارے کا سارا جو رستہ ہے اس کو انہوں نے بلاک کر دیا اورل کیویٹی کا, اور ایئر پریشر یہاں پہ بلڈ ہوا اور اس کے بعد یہ باہر ریلیز ہو رہا ہے. یہ دیکھیے یہ اس طرح سارے کا سارا ریلیز ہو رہا ہے. سو اس طرح یہ پا ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے. اس کے بعد ہم اگلی ساؤنڈ پہ چلتے ہیں با. دیکھیے ذرا اس کو یہ کس طرح پروڈیوس ہوئی ہے. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے, یہ بھی بیسیکلی بائی لیبیل ساؤنڈ ہے. یہاں پہ بھی لپس جو ہے وہ کلوز ہوتے ہیں, لیکن یہ آواز یہ ساؤنڈ جو ہے یہ وائبریشن کے ساتھ پروڈیوس ہوتی ہے. وائسڈ ساؤنڈ ہے اس کے اندر. دیکھیے یہاں پہ یہ بھی سٹاپیج ہے, لیکن یہ آلدو کہ یہ بائی لیبیل ہے لیکن یہ ساؤنڈ آواز پروڈیوس کرتی ہے. تو پہلے میں صرف ایسپریشن تھی, یہاں پہ جو ہے نا ساتھ ساتھ آپ کے دیکھیں وائس باکس یہاں پہ وائبریٹ کرے گا. یہ دیکھیے گا ذرا, یہ جیسے آواز پروڈیوس ہوگی یہ وائس باکس وائبریٹ کر رہا ہے. سو ووکل کارڈ کی وائبریشن سے یہ انڈیکیشن مل رہی ہے کہ یہ وائسڈ کانسوننٹ ساؤنڈ ہے. سو دوسرا بائی لیبیل ہم نے دیکھا سٹاپ ہوئی ایئر اور اس کے بعد وہاں سے ریلیز ہوئی. اب یہاں پہ دیکھیں تھا یہ اورل پیسج جو ہے وہ آپ کی جو ٹنگ کی ٹپ ہے وہ الویولر ریج کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے. یہاں پہ دیکھیے گا ذرا کس طرح وہ ٹچ ہوتی ہے. الویولر ریج کے ساتھ ٹنگ کی ٹپ ٹچ ہوتی ہے اور ایئر پیسج بلاک ہوتا ہے. دیکھیے ذرا کہ ٹنگ کی ٹپ جو ہے الویولر ریج پہ ٹچ ہو رہی ہے. یہ آپ کا الویولر ریج کا ایریا ہے اور یہ ٹپ ہے, ٹپ ہے. یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ٹچ ہوتی ہے اور یہ ایئر فلو بلاک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ ایک اور پلازیو ہے. پلازیوز میں کیا ہوتا ہے, بلاکیج ہوتی ہے. نیکسٹ ساؤنڈ ہے ہماری دا کی. یہ بھی الویولر ساؤنڈ ہے لیکن یہ وائسڈ ساؤنڈ ہے. یہاں پہ دیکھیں ادھر بھی وہی طریقہ کار ہے, وہی تقریباً وہی, صرف ڈفرنس کیا ہے کہ وہ وائس لیس تھی یہ وائس تھی. ووکل کارڈ یہاں پہ وائبریٹ کریں گے. یہ دیکھیں جب جیسے ہی ریلیز ہوا پاف ریلیز ہوئی جیسے ہی تو ووکل کارڈ نے وائبریٹ کیا اور یہ وائسڈ کانسوننٹ پروڈیوس ہوا. سو دس از آلسو پلازیو کہ یہاں پہ جو ہے الویولر ریج جو ہے وہ اس کو روکتا ہے, ایئر کی اسٹریم کو سٹاپ کرتا ہے. اور اس میں جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ پلازیوز کے اندر یہ جو یہ نیزل کیویٹی کا رستہ ہے یہاں سے گزر کے ایئر باہر کی طرف نہیں نکلتی. نیکسٹ ہماری ساؤنڈ ہے کھا. کھا جو ہے یہ بھی پلازیو ہے. دیکھیے ذرا یہ یہاں پہ کدھر سٹاپ ہوتا ہے, بیک سائڈ. ٹھیک ہے. سو کھا میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو آپ کی زبان کی جو بیک ہے وہ سافٹ پیلٹ ویلر کے پاس جا کے ٹچ ہوتی ہے. یہ ہے سافٹ پیلٹ. یہاں پہ دیکھیے یہاں اور یہاں وہی جگہ ہے, زبان کی آپ کی جو بیک ہے وہاں پہ ٹچ ہو رہی ہے. اس کے بعد ہم نیکسٹ ساؤنڈ دیکھتے ہیں گا. گا کو دیکھیے یہ جو ہے نا یہ بھی بیک آف دا ٹنگ پہ سافٹ پیلٹ پہ ٹچ ہوتا ہے اور یہ وائسڈ ہے. پہلے والی جو ساؤنڈ تھی کا کی وہ وائس لیس تھی. دیکھیے یہ اسی جگہ پہ سیم جگہ پہ دونوں کھا اینڈ گا دونوں سیم جگہ پہ ٹچ ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ کے جو ٹنگ کی جو زبان کی جو بیک ہے وہ سافٹ پیلٹ پہ ٹچ ہوتی ہے. ویلر کا ایریا اس کو ویلر بھی بولا جاتا ہے. اب یہاں پہ جب ٹچ کرتی ہے یہ بلاکیج ہے دیکھیں, اور یہاں سے پھر ایک دفعہ پریشر سے نکلتی ہے. وداؤٹ وائبریشن نکلے گی تو وائس لیس ساؤنڈ پروڈیوس کرے گی یہ جو ایئر اسٹریم ہے, اور اگر ود وائبریشن نکلے گی تو وائس پروڈیوس کرے گی. گا جو وائس ساؤنڈ ہے لہٰذا دیکھیں یہاں پہ ووکل کارڈ وائبریٹ کریں گے, وائبریشن کی انڈیکیشن مل رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ ساؤنڈ پروڈیوس ہوگی.